جیسے جیسے ہی جنوری کا اینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دل بہت ہی بھاری بھاری رہتا ہے، اداس ہوتا ہے۔ یہ والے جو دن ہوتے ہیں نا بہت ہی مشکل لگتے ہیں، کیونکہ آج سے 4 سال پہلے جنوری کے اینڈ میں ہماری امی ہم سے بچھڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دل تو پہلے ہی بہت دکھی تھا کہ آج صبح صبح اتنی بری خبر جو ہے نا سننے کو ملی مجھے کہ بس دل پھٹ کے رہ گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، سب کے بچوں کو، سب کے ماں باپ کو۔ تو آج انفیکٹ آج کی ویڈیو کا ایز سچ کوئی زیادہ کوئی خاص پرپز نہیں ہے، اس کو آج یہی سوچ لیں کہ میں نے اپنا جو ہے نا کیتھارسس کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسے دل پہ اتنا بوجھ تھا، اکیلے بیٹھی تھی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ صبح صبح جو آج خبر ملی کہ جو میری ہیلپر ہیں کچن کی نا، اور بہت ہی اچھی عورت ہے، بہت ہی نیک خاتون ہے، بہت ایماندار، قابل اعتماد، تو بڑی اس کی فیملی کی طرف سے جو صبح صبح مجھے خبر ملی کہ اس کا 11 سال کا جو بیٹا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بچے جو ہے نا بس اتنا میرا دل خراب ہوا ہے نا اس خبر کو سن کے کہ وہ بچہ میرے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہا۔ اکثر اپنی ماں کے ساتھ وہ آ جاتا تھا تو میں بچے کو، جیسے ہم گھروں میں عموماً ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی چیز دی تو اس کو بھی ساتھ ہی دے دی، تو اب وہ بچہ جو ہے نا بس میری ہیلپر جو تھیں وہ کئی دنوں سے بتا رہی تھی کہ باجی اس کو الٹیاں آتی ہیں، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں نے اس کو کہتی رہتی تھی کہ تم نا کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ کہتی تھی خون کی کمی ہے تو اس کو خون کا طاقت کا سیرپ دیا ہے تو اس سے بہتر ہو گیا ہے۔ تو بہرحال بچے کو کوئی ایسا ایشو تھا جیسے ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا اس بچے کا، اور ان کو نہیں پتہ چلا۔ بس اللہ تعالیٰ بچے دے تو اللہ تعالیٰ اتنی ماں باپ کو ہمت بھی دے اور اتنا رزق فضل دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کر سکیں، ان کی اچھی پرورش کر سکیں، ہر طرح سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے۔ تو بس میرا اتنا دل خراب ہوا نا اس بچے کا سن کے کہ حالانکہ وہ کل ہمارے گھر سے جب گئی ہے تو باجی یہ نا کل باقی کا کام جو رہ گیا، کیونکہ میں نے ساگ بنایا تھا اور برتن وہ بنایا بھی انگیٹھی پہ تھا کہ اس کا آگ کا فلیور اچھا لگتا ہے اس میں، تو کہتی ہے باجی اب شام ہو گئی ہے تو میں چلتی ہوں، کل آ کے اس کو کر دوں گی آپ کے ساتھ، اگر ہو سکے تو کر لینا، نہیں تو پھر میں کر دوں گی، اس کو جو ہے نا ساگ کو گھوٹتے ہیں تو میں کر دوں گی آ کے۔ رات کو اس نے 12 بجے فون کیا کہ باجی بھائی سے پوچھیں، میاں میرے ڈاکٹر ہیں تو ان سے کہنے لگی کہ پوچھیں کہ میرے بیٹے کو الٹیاں نہیں رک رہی۔ تو میں اسے کہوں کہ تم گھر میں نہ اس کو رکھو، 11 سال کا بچہ ہے، جتنی وامٹنگ تم بتا رہی ہو اس کو لے جاؤ نزدیک ہاسپٹل، لے جاؤ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل۔ تو وہ جب لے کے گئی ہے تو بتا رہی کہ باجی صبح صبح جو خبر آئی نا کہ اس کا بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اتنا میرا دل خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کو صحت تندرستی دے، ہمیں اپنے اور بچوں کا کبھی کوئی دکھ کوئی غم نہ دکھائے۔ میں تو آج کل پہلے ہی اداس رہتی تھی، امی کی یاد ہر وقت، ویسے تو مائیں ہر وقت ہی یاد آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی برسی قریب آ جاتی ہے تو وہ دن، وہ ٹائم، وہ لمحے جس طرح سے ہم نے گزارے تھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے۔ تو بس ایسے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ لمحہ آتا ہے یاد کہ اس طرح ہوا تھا اتوار کے دن 26 جنوری کو، تو بس دل پھٹ جاتا ہے۔ آج انفیکٹ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کیا باتیں لے کے بیٹھی ہے، تو یقین کریں میرا اتنا دل خراب تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس اکیلے بیٹھ کے بولوں اور کوئی سنے، کوئی درمیان میں مجھے انٹرپٹ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے بچائے، ہر ذہنی، جسمانی، روحانی، وبائی امراض سے بچائے، بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو بس یہی کام کرتے کرتے مجھے ٹائم ہو گیا، دوپہر کا اپنے بچوں کا آنے کا ٹائم تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بناؤں۔
تو پھر میں نے سوچا کہ جیسے انڈے کی بھرجی بناتے ہیں نا، اسی طرح سے میں بھرجی بناتی ہوں چکن کی۔ انفیکٹ میں نے توا چکن رات کو بچوں کو بنا کے دیا تھا۔ توا چکن کی ریسیپی آلریڈی میرے چینل پہ ہے، تو وہ بچوں نے بھی نہیں صحیح طرح سے کھایا تھا۔ ایک پیس کھا لیا تھا، باقی 2-3 پیس بچ گئے تھے بڑے، اس کے تھائز والے۔ تو میں نے سوچا کہ اب بس آ رہے ہیں بچے، تو اس کے لیے ایسے بھرجی جیسے ہم انڈوں کی بناتے ہیں، پیاز ٹماٹر کاٹ کے ان کو ہلکا سا فرائی میں نے کیا ہے، اس میں نمک، ثابت زیرہ اور دوسرے مسالہ بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے جتنے اسپائسیز میں ایڈ کرنا چاہتی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں۔ بچے زیادہ اسپائسی بھی نہیں کھاتے، اور آج کل ان کے گلے شلے خراب ہیں بچوں کے، پھر دوبارہ سردی کے موسم میں بارہا اٹیکس ہو رہے ہیں بچوں کو نا، بڑوں کو بھی۔ یہ سردی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہم اپنی سب کیئر کریں۔ تو میں نے اسی طرح اس میں اسپائسیز ایڈ کیے ہیں، نمک، مرچ، تھوڑی سی مرچ اور کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا، زیرہ ایڈ کر دیا، اور اس کو اچھے سے فرائی کر کے جو توا چکن کے پیسز تھے ان کو میں نے کچن سیزر سے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے، اور بس اس کو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ کھانا کھانے کو دل کر رہا تھا نہ بنانے کو۔ تو بس پھر میں نے اس میں ڈالا ہے سارے وہ چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز، اور ہلکا سا اس کو مکس کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے کے، تاکہ وہ جو اچھے سے گرم ہو جائے گا اندر تک، فریج میں جو رکھا ہوا تھا۔ تو اس کو میں نے 2-4 سپس جو ہے نا میں نے پانی کے ایڈ کیے ہیں اس میں، اور پھر اچھے سے مکس کر کے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا میں نے 5 سے 7 منٹ تک ہلکی آنچ پہ۔ پھر ایسے ہی گھر کے کاموں میں یہ بس چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہی، تاکہ کام تو کرنے ہیں، زندگی تو جاری ساری رہتی ہے، دنیا کا کام ہے، نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ کوئی ہنستا ہے کوئی روتا ہے، کہیں شادیاں ہوتی ہیں کہیں فوتگیاں ہوتی ہیں، بس۔ تو اس کو بس میں نے دم سے ہٹایا، اور اس کے اوپر ہلکا سا میں نے ہرا دھنیا وغیرہ چھڑک دیا، اور پھر اس کو ہرا دھنیا چھڑک کے میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا۔ اور شام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چلو دوپہر میں تو کھا لیا ہے بچوں نے، اب بچوں کو کیا، شام کو کیا دوں، تو سوچا ویجیٹیبل، کیونکہ آج چکن دوپہر میں کھا لیا، رات کو بھی ان کو وہی دیا تھا، تو اب کوئی ویجیٹیبلز ان کو سینڈوچ بنا دیتی ہوں۔ تو اس طرح جو گھر میں ویجیٹیبلز پڑی تھیں، جو ان کی بند گوبھی باریک باریک کاٹ لیے، گاجر کو میں نے باریک کاٹ لیا، کھیرا کو اس طرح کھیرے کو باریک کاٹ لیا، اس کو ایک بال میں ڈال کے میں نے 4 ٹیبل سپونز اس میں مینیز ڈالی ہیں تھک کریمی، اور 3 ٹیبل سپونز اس میں دودھ ڈالا ہے مکس کر کے، اور کالی مرچ کو کرش کر کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ میں اکثر اس طرح بچوں کو بنا کے دیتی ہوں، تو آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں یہ بھی ریسیپی۔ اور اس کو اچھے سے مکس کیا ہے، مکس کرنے کے بعد اس میں 1 ٹیبل سپون اس میں شوگر کا بھی ایڈ کر دیا ہے، اس سے ٹیسٹ بڑا اچھا آ جاتا ہے، نمک اور شوگر جب اکٹھے چیزوں میں جاتے ہیں۔ تو اس کو گرل کر لیا ہے، اس کے سلائسز کو گرل پین پہ یا توے پہ کر لیں، اور اس طرح سے انڈے کو فرائی کیا ہے کہ اس کی زردی ہاف کوکڈ ہو، مینز ہاف فرائی۔ اس طرح سپریڈ کر دیا جو اس کا سٹف بنایا تھا، ایک لیئر وہ دے کے پھر مسٹرڈ سوس لگا کے دوسری لیئر پہ ایگ سپریڈ کر کے اس کے اوپر مسٹرڈ سوس لگایا، اور اس کو 3rd ون جو سلائسڈ ہے نا سلائس، اس کے ساتھ رکھ کے سینٹر میں سے کٹ کر دیا۔ گرم تھے کافی، اب یہ تھا کہ بچے گرم گرم کھا لیں، اور اس طرح سے یہ بن جاتا ہے، بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں۔ میں نے اس کے ایجز نہیں کاٹے تھے کیونکہ بچوں نے کہا تھا مما اس کے ایجز نہ کاٹیں، ہم نے اسی طرح ہی کھانا ہے۔ تو ویسے تو عموماً ہم جب کلب سینڈوچز اس طرح کے بناتے ہیں تو ایجز کاٹ لیتے ہیں، بچے بھی شاید فیل کر رہے تھے کہ مما سیڈ ہیں، تو چلو بس جتنا کام کر کے دے رہی ہیں اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ مما کو تنگ نہ کریں۔ تو اپنے بچوں پہ پیار بھی بار بار آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کی عمر دراز کرے، ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے ہم سب کے بچوں کو، آمین۔